اٹھا کر بولنا ہے میرے بھائیوں، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد۔ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ پہ، آئیں گے دجال کہیں، ہر کانا دجال ہے لوگوں، سب کی نظر میں مردہ باد۔ آؤ مل کر نعرہ لگا ہے ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد۔ چمنستان نبوت میں میرے نبی کے آخری گل، میرے نبی ہی اول ہے، میرے نبی کی ختم رسل، جھوٹی نبوت کا غر حامی شیطان کی گئے ایک اولاد۔ آؤ دونوں ہاتھ کو اٹھا کر آؤ مل کر نعرہ لگا ہے ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت۔ شش پہ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، جو میرا بھائی کھڑا ہو بھی اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، سب ہاں شاباش۔ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت تم نے زندہ باد بولنا ہے انشاءاللہ۔ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ لیڈیز کی طرح یا لیڈاس کی طرح؟ مجاہد کی طرح بولنا ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت واعظ محفل کے میرے جبک بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت اس سندر باتیں کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یہاں پر مجھے نوجوان ینگسٹر لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اردو سمجھ آتا ہے تم لوگوں کو؟ تو تم لوگ پنچر کیوں ہوئے ہو بھائی؟ ہاں، جوک لوگوں کے اندر تو ایک گرمی ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، جس مقصد، جس مطلب، جس مشن کے لیے مہان اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی کو بھیجا، جس مطلب، جس مقصد، جس مشن کے لیے مہان اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی کو ساری قوم، ساری بستی، سارے عالم کی طرف بنا کر بھیجا، وہ مقصد، وہ مطلب، وہ مشن ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو روئے زمین کو پیدا کیا، رب کائنات نے جس ساری کائنات کو بنایا، پیدا کیا،
اس کی زمین پر اسی کا نظام چلے گا، اسی کے آرڈر کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جو قانون کو بنایا، اسی قانون کو یہ سارے انسان جنات سب اس کو فالو کریں گے۔ یہی مقصد تھا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے شش نبی کو بھیجنے کے بعد گزشتہ سارے جتنے بھی دین تھے، گزشتہ ساری جتنی نبوت کے ناطے جتنی بھی چیزیں تھیں، جتنی کتابیں موجود تھیں، ان ساری کتابوں کو، ان سارے دین کو، ان سارے مذہب کو شش نبی کے آنے کے بعد سب کو قلعدم باطل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو جب مبعوث کیا گیا اور اللہ رب العزت نے اپنے شش نبی سے چند ایک وعدے لیے، اس میں سے ایک وعدہ ما ودعک ربک، بولو بھائی وما قلا، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ آپ سے آپ کا رب روٹھا ہوا ہے۔ پھر دوسرا وعدہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام مرتبے کو بڑا کر دیا۔ تیسرا وعدہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چوتھا وعدہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور پانچواں وعدہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ جو ساری چیزوں کے رب کے قرآن نے بیان کیا، پہلے اللہ نے تسلی دی، دوسرے میں مقام مرتبے کو بتایا، تیسرے میں فرمایا کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں گے، چوتھے میں نے جو آپ کو بتایا اس میں کہا ہم آپ کو وکٹری عطا کریں گے، خوبصورت وکٹری، صاف ستھری وکٹری۔ اور جو چوتھا فرمایا پانچواں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ وکٹری پائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے، مانوش کو دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام پر شینا باہنی کی طرح فوج در فوج داخل ہوتے رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو وعدہ ہوا، یہ وعدہ کب ہوا؟ اس وعدے کے پس منظر میں آج بات کرتا ہوں۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، اللہ رب العزت کے جتنے پیغمبر آئے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت آدم سے لے کر دعوت دی اور ان تک یہ دین اسلام کو پہنچا دیا، دعوت تبلیغ کو مکمل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، انہوں نے دین اسلام کی دعوت بھی دی اور ناستک کے سامنے کھڑے بھی رہے، جس طرح فرعون، نمرود، ان کے سامنے انبیاء کرام کھڑے بھی رہے۔ لیکن جب نمبر میرے اور آپ کے شش نبی کا آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا، تو دین اسلام کی جو اسٹارٹنگ کری نے پتم مرتبہ فرسٹ ٹائم جب اللہ کے نبی نے تبلیغ کو اسٹارٹ کیا تو اسی انداز سے کیا، تبلیغ باللسان کہہ کر لوگوں کو اکٹھا کر کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت معبود کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ یعنی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم سب اس کو ایکسپٹ کرو۔ اسی دن سے آپ نے سنا ہوگا ایکسپٹ کرنے والے ایک طرف آ گئے
ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ریجیکٹ کرنے والے دوسری طرف آ گئے، ان لوگوں کو ناستک ابو جہل ابو لہب کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب دین اسلام میرے نبی کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس طرح کرتے کرتے صرف میرے نبی کے چچا باقی رہ گئے۔ ان میں سے ابو جہل ابو لہب اور یہ ابو طالب نامی یہ چچا میرے نبی کے ساتھ تھے۔ یہی وہ چچا تھے کہ جب نبی کا برتھ ہوا، جب نبی پیدا ہوئے، انہی چچا لوگوں نے مشتی مٹھائیوں کو تقسیم کیا۔ اپنی باندی ابو لہب سویبہ کو آزاد کر دیا۔ لیکن یہی چچا تھے جب نبی نے حق کلمہ بلند کیا اور کہا جو حق دین ہے، جو حق کلمہ ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی دن سے وہ چچا میرے نبی کے اگینسٹ آ گئے، ساری تکالیف دی گئی، لیکن میرے نبی نے سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ میرے نبی کو مجبور کر دیا گیا، میرے نبی کے اوپر پانی کو بند کیا گیا، نبی نے ساری تکالیف برداشت کری، میرے نبی کے اوپر کھانے کو بند کر دیا گیا، میرے نبی نے وہ تکلیف بھی برداشت کری، میرے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، میرے نبی نے ان صحابہ کرام کو لے کر مکہ کو تک چھوڑ دیا، صرف دین اسلام کے لیے، صرف کلمہ کے لیے، صرف نبی کے دین کے خاطر۔ اس نبی آخر الزمان کہ جس کو رب کائنات نے سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ بیوٹیفل بنایا، لیکن دین اسلام کے خاطر نبی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا صرف دین اسلام کے لیے۔ جب ناستک لوگوں نے میرے نبی کے اوپر آکرمن کیا، میرے نبی کے اوپر حملہ کیا، یہی صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے ناستک کے ساتھ مقابلہ کیا، ان صحابہ کرام نے ناستک کے ساتھ جدو کر ان صحابہ کرام کے رکتوں کو بہایا گیا، ان صحابہ کرام نے اپنا رکتوں دے دیا، دین اسلام کے خاطر اپنا جیون دینا پڑا، ان صحابہ کرام نے اپنا جیون دے دیا، اپنے سنتانوں کو یتیم کرنا پڑا، اپنے سنتانوں کو یتیم کر کر ناستک کے ساتھ جدو کر کر دین اسلام کے پتاخے کو ایسے بلند کر دیا کہ انشاءاللہ جب تک مسلمان کے سنتان باقی ہے، ہم چبک لوگ بھی ناستک کے ساتھ جدو کرتے رہیں گے۔ تکبیر، تکبیر، اسلام زندہ باد، زندہ باد، ناستک দের আস্তানা এই বাংলায় হবে না, নাস্তিকদের আস্তানা হুব্বে রাসূলুল্লাহ, হুব্বে রাসূলুল্লাহ, শানে সাহাবা, নারে তাকবীর। بھائی تمہارے اندر ابھی تک پاور نہیں ہے، میرے سامنے جتنے بیٹھیں گے سب مجاہد بیٹھیں گے۔ کون کون مجاہد ہے؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ سب مجاہد ہو تو، لیکن سب کو مضبوطی کے ساتھ کام کرنا